آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا وہ بہت ہی کامن بیماری آج کل ہو چکی ہے، اور تقریباً 90% اس بیماری نے جو ہے وہ اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہیں۔ وہ بیماری ہے شوگر۔ آج شوگر کے متعلق کچھ ڈسکشن ہوگی، اور یہ بھی ہوگا کہ شوگر کیوں ہوتی ہے، اور لبلبا ہمارا جو ہے شوگر کی وجہ سے جو کمزور ہو جاتا ہے تو انسولین خارج کیوں نہیں کر پاتا اس مقدار میں جتنی ہمیں، یعنی گلوکووا کو، شوگر کی مقدار کو وہ کھا سکے، اور پھر ہمارا لبلبا کیوں متاثر ہوتا ہے، اور کون سی ایسے عوامل ہیں جو انسولین بنانے میں قدرتی طور پر بھی وہ ہمیں اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی انسولین ایک تو ہم کیمیکلائزیشن سے لیتے ہیں، اور ایک انسولین ایسی ہوتی ہے جسے ہم قدرتی طور پر کون سے ایسے عوامل ہیں، یا کون سے ایسے عنصر ہیں، یا کون سے ایسے پھل ہیں، یا کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم قدرتی طور پر انسولین لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شوگر کیوں ہوتی ہے کہ جب ہمارے کاربوہائیڈریٹ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مثلا روٹی میں کاربوہائیڈریٹ ہے، پھلوں میں کاربوہائیڈریٹ ہے، میٹھی چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ ہیں۔ اب یہ کاربوہائیڈریٹ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ گلوکوز کی مقدار جو جسم میں بڑھ گئی ہے، اب جب یہ گلوکوز کی مقدار جو ہے جو بڑھی ہوئی گلوکوز ہے، تو ہمارا لبلبا جو ہے ایک خاص قسم کا ہارمون خارج کرتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں۔ یہ ہارمون ہمارے جسم کے سیلز کو بتاتا ہے کہ جا کے خون میں جو شوگر کا لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ہی سیلز کو یہ میسج ملتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود سیلز خون میں موجود شوگر کو کھا کر توانائی میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں نقصان کی بجائے جو ہے وہ طاقت ملتی ہے، اور ہمارے یہ سیلز بچی ہوئی شوگر کی مقدار کو جگر میں کنورٹ کرتے ہیں، تاکہ جب ہمارے جسم کو شوگر کی ضرورت ہو تو وہاں سے لے کر ضرورت کے مطابق استعمال کر سکیں، اور یوں ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، اور یہ قدرتی سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ جب ہم زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں میٹھا یا کوئی دوسرا کھانا جس میں کاربوہائیڈریٹ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوں، تو یہ کاربوہائیڈریٹ جتنی زیادہ مقدار میں زیادہ ہوں گے اتنی ہی مقدار میں زیادہ شوگر یعنی گلوکوز ہماری باڈی میں زیادہ ہوگی، اور لبلبے کو بھی اتنی ہی مقدار میں انسولین خارج کرنی پڑے گی، اور یہ ہارمون ہمارے جسم کے سیلز کو بتائے گا کہ خون میں شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، اور یہ سیلز اس بڑی ہوئی گلوکوز کی مقدار کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور باقی کو جگر میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب اتنی مقدار میں، جب زیادہ مقدار میں یا اتنی مقدار میں خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جائے اور اتنا لبلبا انسولین خارج نہ کر پائے، یا سیلز ان کو کھا نہ پائیں، یا ان کو باقی کو جگر میں کنورٹ نہ کر پائیں، تو شوگر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا یوں ہم کہیں کہ ہمارا لبلبا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ یہ عمل بار بار کر کے تھک گیا ہے، یا ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ گلوکوز کی مقدار بڑی ہوئی کو جو ہے وہ کنورٹ کر سکیں یا ان کو کھا سکیں، تو اس کنڈیشن کا نام جو ہے، لبلبے کی اس کنڈیشن کا نام جو ہے ذیابیطس ہے، شوگر ہے۔ یعنی ہم ایسا کہہ سکیں کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے، تو گھر کے دروازے کے باہر اندر کوئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر کوئی دروازہ ناک کرتا ہے، اور بار بار آپ اٹھ کر جاتے ہیں اور دروازے کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے تو نہیں، اور ایک پھر وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ دروازہ کو بار بار ناک کرتے ہیں تو آپ بے حس ہو جائیں گے، اور اس طرح ہمارا لبلبا یا وہ سیلز جو ہماری باڈی کے گلوکوز کو کھاتے ہیں یا جگر میں کنورٹ کرتے ہیں وہ بے حس ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم کہتے ہیں کہ انسولین انسینسٹیو ہو گئی ہے۔ ایک سٹیج میں کاربوہائیڈریٹ بڑھ گئے، اس سے گلوکوز کی مقدار بڑھ گئی، اب یہ پیغام دماغ کے پیچوٹری گلینڈ کو ملا، اور اس سے احکامات جاری ہوئے کہ لبلبا کو اگر تو دماغ اور اعصاب میں کمزوری ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو یہ اعصابی بیماری کی وجہ سے ہوگی، یہ اعصابی شوگر ہوگی، اور اگر پیچوٹری گلینڈ نے لبلبے کو احکامات جاری نہیں کر رہے، تو یعنی پیچوٹری گلینڈ نے لبلبے کو احکامات ہی جاری نہیں کیے،
تو یہ ایک علیحدہ سٹیج ہوگی۔ اچھا اگر اس نے احکامات تو جاری کر دیے لبلبے کو، لبلبے نے انسولین جاری کر دی اور وہ اتنی مقدار میں نہیں، یا لبلبہ اتنا کمزور ہے کہ انسولین جاری ہی نہیں کر سکتا، تو یہ ایک اور سٹیج ہوگی۔ اب اگر لبلبے نے تو ٹھیک سے انسولین جاری کر دی اور سیلز کو بھی پیغام مل گیا اور سیلز نے بنی گلوکوز کی مقدار کو کھانا بھی شروع کر دیا، مگر ان کی قوت یا طاقت سے زیادہ گلوکوز پیدا ہو رہی ہے، تو وہ ان کو کھا نہیں پاتے، ان سیلز میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کو جگر میں کنورٹ کریں، تو یہ ایک شوگر کی علیحدہ سٹیج ہوگی۔ اب آخر میں جب یہ تمام نظام مثلا پچوٹری گلینڈ کا میسج اور پھر لبلبے کا انسولین تیار کرنا اور پھر سیلز کا کھانا اور جگر میں منتقل کرنا، جب یہ سب نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر آخر میں جو ہم یوں کہیں گے، اور دماغی طور پر جو ہے وہ بھولنے لگتا ہے ایسا مریض، تو یوں کہیں گے ہم کہ ٹائپ 3 جو ہے سٹیج ان کو ہو گئی ہے، یہ شوگر کی آخری جو سٹیج ہے۔ اچھا دیکھیں، لیکن جو اس میں جو ایلوپیتھی ہے اس کے بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے رزلٹس ہیں، لیکن اللہ پاک نے طب میں ایسی یعنی رکھی ہوئی ہے، یعنی ایسی ادویات ہیں جن کے علاج کے ذریعے ہم اس بڑی ہوئی شوگر کو، یعنی جس کو سیلز کھا نہیں پاتے نہ جگر میں کنورٹ پاتے ہیں، اس میں ایسی جڑی بوٹیاں ہیں اور ایسا خودکار سسٹم اللہ پاک نے ہمارے یعنی جسم میں بنایا ہوا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کے مطابق اس خون میں بڑی ہوئی شوگر کو خود بخود فیٹ یا چربی میں تبدیل ہونا شروع بھی کر دیتا ہے ہماری باڈی، اور ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جو اس کو آہستہ آہستہ کنورٹ کرتی ہیں، اور یوں ہمارے ٹرائیگلیسرائڈ، ایچ ڈی ایل کولیسٹرول، ایل ڈی ایل کولیسٹرول میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں وقتی طور پہ جو سہارا مل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا جو علاج ہے وہ مریض کا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب اگر جب ہم لیپڈ پروفائل اپنی بناتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خون کی شریانوں میں جو پروٹین جمنا شروع ہو گئی ہے اور ہمارا جسم بعض اوقات موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی کا شوگر کی وجہ سے مریض کا جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ ہیلتھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب شوگر اس کی بڑی ہے اور بڑھ کے شوگر جو ہے وہ اپنا پروٹین بنا رہی ہے، تو پھر جسم میں وہ پروٹین کا فیٹ کا جمع ہو جانا جو ہے وہ پھر شوگر میں وزن کا زیادہ کا باعث بنتا ہے۔ اب جو انسولین کیا ہے؟ انسولین باڈی کا ایک ہارمون ہے جس کا مین مقصد جو ہے خون میں شوگر سے جو خون میں شوگر کو مینٹین کرنا ہے، یعنی انسولین باڈی کا ایک ایسا ہارمون ہے جس کا مین مقصد خون میں شوگر کو مینٹین کرنا، اس کو نارمل کرنا ہے۔ اور یہ ایک فرض کیا کہ انسولین کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جسم میں ایک حصہ جس کا نام ہے لبلبا، لبلبا کے اندر ایک خاص فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں بیٹا سیل، جو کہ انسولین بناتے ہیں۔ تو اچھا یہ جسم میں انسولین کے علاوہ ایک اور بات کرتا چلوں، کوئی ایسا ہارمون نہیں ہے جو شوگر کے لیول کو کم کر سکے، صرف انسولین ہی ایک ایسی چیز ہے جو شوگر کے لیول کو کم کر سکتی ہے۔ انسولین لبلبے کے اندر بنتی ہے۔ اچھا ایلوپیتھی والے انسولین کہاں سے لیتے ہیں؟ اب یہ سوال بھی ہے۔ یہ مختلف جانوروں کے جو پینکریاز ہیں ان سے ایک کیمیکل کے ذریعے اس کو ریفائن کر کے تو اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور جو پھر اس کو یعنی ایک انجیکشن کے ذریعے جو وہ جسم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اچھا لبلبا ہمارا کام کیوں چھوڑتا ہے؟ جب ہمارے جسم میں بہت سی خشکی ہو جاتی ہے یا ہم کوئی ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جو گرم اور خشک ہوتی ہیں، تو یہ گرمی اور خشکی جو ہے وہ لبلبا بھی محسوس کرتا ہے، اور وہ جو اس کے اندر ایک خاص فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم بیٹا سیل کہتے ہیں، وہ بہت حساس ہوتے ہیں، جو کہ انسولین خارج کرتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنا کام نہیں کر پاتے، اور شوگر خون میں بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، تو یعنی شوگر بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یوں ہمیں شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اچھا آج آپ کو میں ایک ایسی بات بھی بتاؤں گا
کہ یعنی ہم یہ قدرتی انسولین کس طرح تیار کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جن میں ہمارے پاس انسولین کے ذرائع ہیں جن سے ہم بچ سکیں. انسولین کی جو قدرتی ہے وہ کون سے پھل ہیں یا کون سا طریقہ کار ہے کہ قدرتی انسولین حاصل کرنے کا. تو قدرتی انسولین حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ چکودرا ایک پھل ہے. چکودرا گریپ فروٹ بھی اس کو کہتے ہیں. چکودرا جو ہے وہ قدرتی انسولین کا کام کرتا ہے اور تمام پھلوں میں جو سب سے زیادہ شوگر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے وہ چکودرا ہے. اس میں موجود وٹامن اے، فولاد، فاسفورس اور چونا کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو شوگر کے مریضوں کے مدافعتی نظام کو تقویت پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تقریباً آدھا گریپ فروٹ شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید. دوسرا جو قدرتی انسولین پیدا کرنے والا پھل ہے وہ ہے جامن. جامن کا پھل شوگر کے مریضوں کے لیے بے پناہ فائدہ مند ہے اور یہ بھی قدرتی انسولین کا کام کرتا ہے. اور ایک بات آپ کو میں حیران کن جامن کے متعلق بتاتا چلوں، آپ حیران ہو جائیں گے یہ جامن کی اس خاصیت کا. اور جو ہی جامن کا موسم آئے گا تو آپ لازمی یعنی جامن کھایا کیجیے. ہمارے جسم میں کئی ایسی غذائیں ہوتی ہیں یا کئی ایسی، فرض کیا کوئی ایسی غذا بال ہو گیا یا کوئی اور ایسی غذا ہو گئی یا کوئی ایسا ہڈی وغیرہ یا کوئی ایسا بال وغیرہ یا کوئی ایسی اللہ نہ کرے کوئی پلاسٹک کی کسی قسم کی کوئی چیز اگر چلی گئی ہے تو وہ ہضم نہیں ہوتی. لیکن جامن میں ایک ایسی خوبی ہے کہ جامن کھانے سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ جناب پخانے کے راستے ہضم ہو کے نکل جاتی ہے. جامن میں یہ خوبی ہے. اور اس کو جامن کا میں شربت تیار کرتا ہوں اور جامن کا بے پناہ جو رزلٹس ہیں جگر کی بیماریوں کے اوپر اور شوگر میں جو ہے وہ اس کا استعمال میں کرتا ہوں. اچھا، تو میں گزارش کر رہا تھا جامن کا ایک پھل جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کے لیے بے پناہ فائدہ مند ہے اور یہ بھی قدرتی انسولین کا کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جسم میں یعنی معدے میں کوئی ایسی چیز جس طرح میں نے بتایا ہے تو یہ بھی جامن جو ہے اس میں کنٹرول کرتا ہے. جامن ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا، جامن کے بعد ایک آتا ہے آڑو. آڑو یہ بھی قدرتی انسولین پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس میں فائبر اور پوٹاشیم بھی پائی جاتی ہے. اگر آڑو کا استعمال زیادہ کیا جائے تو شوگر لیول جو ہے وہ بھی نیچے آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آڑو جسم کی جو زائد چربی ہے وہ اس کو بھی زائل کرتا ہے. اور آڑو جن کو بلڈ پریشر بھی آئی رہتا ہے اور ان کو جامن اور آڑو استعمال کرنا چاہیے. اور جن کے جسم میں زائد چربی بڑھی ہوئی ہے، پروٹین کی زیادتی، اس کے لیے جو آڑو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ سرخ انگور ہیں. سرخ انگور شوگر کی مرض ٹائپ 2 میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. شوگر کے مریضوں کو جو امراض قلب ہو جاتا ہے ان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سرخ انگور بے پناہ فائدہ مند چیز ہے. اچھا، ایک اور آگے جو میں عرض گزارش کرتا چلوں، بیری. آپ نے اکثر بیر اور بیری بھی سنا ہوگا لیکن آج کل اس پھل کی طرف کوئی اتنا توجہ نہیں دیتا. لیکن بیر میں فائبر اور کئی قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں جو شوگر کو نارمل رکھتے ہیں. اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کو بیری کے پتوں کا کاوا کمال کا رزلٹ رکھتا ہے. یہ بیری کے پتوں کا کاوا اور قدرتی انسولین پیدا کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، پھل ہے. اور بیر میں اور بیری کے پتوں میں قدرتی انسولین کا بڑا اہم ذخیرہ ہوتا ہے. اچھا، آگے ذکر کرتا چلو امرود کا. امرود شوگر کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، امرود گردے کے مریض کے امراض میں بے پناہ فائدہ دیتا ہے. اور اس میں وٹامن سی ہوتا ہے. اور ایک امرود جو ہے 3 دن میں جو وٹامن سی ایک شوگر کے مریض کو چاہیے ہوتی ہے وہ ایک امرود پورا کرتا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ جسم سے فاضل مادوں کا جو ہے نا وہ اخراج کرتا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ شوگر کی یہ تو ہے قدرتی انسولین پیدا کرنے والی. اچھا، اب جو ایک اور چیز جو قدرتی انسولین پیدا کرنے والی کہ یہ جو گائے کا اور بکرے کا جو ہے یہ لبلبا، اور ایک ہوتی ہے اوجری، ایک ہوتی ہے پتھوجری. اس کا جو عرق ہے لبلبے کا اور پتھوجری کا عرق، یہ بھی قدرتی انسولین پیدا کرنے میں بڑا اہم اور معاون ثابت ہوتا ہے. میں اس کا استعمال کرتا ہوں شوگر کے مریضوں کو دینے کے لیے. پتھوجری کا عرق اور جانوروں کے لبلبے کا عرق اور گائے کا پہلا دودھ، یہ میں ایک مرکب تیار کرتا ہوں شوگر کے مریضوں کے لیے جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے پہلے دن ہی بہت اچھا رزلٹ رکھتی ہے. اب میں ذکر کرتا چلوں کہ ٹائپ 1 شوگر کیا ہے. جو ہمیں بچپن سے شروع ہو جائے یا والدین کو شوگر ہو
اور پھر ان سے آگے بچوں میں کنورٹ ہو جائے، یا بچوں کی جو ہے اپنا ناقص خوراک کی وجہ سے، پانی کم پینے کی وجہ سے، فاسٹ فوڈ پیزا برگر زیادہ کھانے کی وجہ سے جو بچپن میں شوگر ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز، جو اچانک شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹائپ 1 ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ بھوک اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور جو بچہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور جو بار بار چھوٹا پیشاب محسوس اس کو آتا ہے، جس کو دھندلا پن نظر آتا ہے، یہ ٹائپ جو ہے 1 شوگر کی یہ علامت ہے۔ اگر کوئی زخم ہو تو وہ جلدی ٹھیک نہ ہو بچوں کا، تو یہ بھی ٹائپ 1 شوگر کی علامت ہے۔ بار بار الٹیاں اور متلی اور قے وغیرہ آنے کی شکایت۔ تو ایلوپیتھی جو کہتی ہے کہ وہ 90% ٹائپ 1 شوگر میں جو ہے، یعنی ایلوپیتھی کا یہ کہنا ہے کہ ٹائپ 1 شوگر میں 90% لبلبے میں وہ جو خلیے ہیں، وہ جو انسولین پیدا کرنے کے وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ 10% خلیے ایسے ہوتے ہیں جو انسولین بنانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے ناکافی ہیں، اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ انسولین کے شروع سے لگاتے ہیں، اور اس کو جو ہے اورل میڈیسن بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے وہ بہترین رزلٹس ہے، ہم اس کا جو کرتے ہیں، یہی جو میں نے آپ کو شوگر کے مریضوں کے لیے بتایا ہے کہ کس طرح ہم قدرتی ان پھلوں کے ارک سے، جو میں نے پھل پچھلے آپ کو بتائے ہیں، ان کے ارک سے ان کا ٹائپ 1 کا علاج کرتے ہیں، اور قدرتی انسولین جس طرح میں نے کہا پتھوجری اور وہ جانوروں کے لبلبے سے، ارک سے، یہ اور گائے کے پہلے دودھ سے، اور ایسے مریضوں کو روغن کدو ہاتھوں کی تلیوں اور پاؤں کی تلیوں پہ لگواتے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو پہلا ہی دن اس کو رزلٹس ملتا ہے۔ اب ٹائپ 2 ذیابیطس کیا ہوتی ہے؟ وہ شوگر جو ہمیں اپنی خوراک کی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو ضرورت سے زیادہ خوراک کھاتے ہیں، یا ایسے لوگ کوئی جو بہت زیادہ روزانہ کی تعداد میں اینٹی بائیوٹک یا ہائپوٹاکسی ڈرگز لے رہے ہیں، یا ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو کسی وجہ سے، معدے کی تذابیت کی وجہ سے، یا کوئی ان کو دردوں کی شکایت ہے، یا ان کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹل ہو گیا مسئلہ، تو اس کے لیے وہ میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں، یا بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، بہت زیادہ جن میں یا ایسی غذائیں کھاتے ہیں جن میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، یا وہ زیادہ خوراک کھانے کے بعد بیٹھتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، یا بہت زیادہ گرم اور خشک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یا ان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، اور بار بار لگتی ہے، اور منہ خشک ہونے لگتا ہے۔ اچھا، پھر ایسے جو مریض ہوتے ہیں یہ مانتے بھی نہیں جلدی کہ ان کو شوگر ہوگی۔ جب ان کا ٹیسٹ کروایا جائے تو وہ جلدی مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں شوگر نہیں ہو سکتی، ہمیں شوگر نہیں ہو سکتی۔ اور ایک خاص وجہ جو اس شوگر کی ہے، وہ بہت زیادہ سٹریس اور پریشانی کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ پیشاب آنے لگتا ہے، رات کو 3 دفعہ 4 مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ ان کا وزن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس ٹائپ 2 کی نشانی ایک بھی یہ ہے کہ آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آنا شروع ہوتا ہے، سر گھومنے لگتا ہے، چکر بہت زیادہ آتے ہیں۔ شروع میں تو میں نے اس طرح بتایا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو ایسے مریضوں کو جو احتیاط ہے، ان کا بر وقت علاج ہے، اور بر وقت ان کی سچویشن ہے اور ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ خوراک میں جو ٹائپ 2 کے ہیں کہ اپنا جو خوراک پہ کنٹرول کریں، ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں، بالکل ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں، بھوک ہو تو کھائیں۔ ایسے مریض چاول، آلو، شکرکندی یہ اپنے لیے سختی سے منع کریں۔ چاول، آلو، شکرکندی سختی سے منع کریں۔ کچی اور ابلی سبزیوں کا استعمال کریں۔ سبز پتوں والی جو ہے نا وہ جو سبزیاں، ان کا استعمال کریں۔ تو اس کے لیے بھی میں نے بڑا بہترین یہی علاج میں نے بتایا کہ ان کے لیے علاج ہے۔ پھر ایک سفوف تیار کرتے ہیں جو اسو، تارا میرا، اسبگول کا چھلکا، دھنیا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ہاں، یہ جو پہلی سٹیج میں نے بتائی تھی اس میں کڑوی چیزوں، اچھا شوگر کے مریضوں کے لیے عموماً یہ مشہور ہوتا ہے کہ کڑوی چیزوں کا علاج ہو رہا ہے جی، کڑوی چیزیں دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلی سٹیج میں جو بچوں میں، ان میں کڑوی چیزیں بالکل نہیں دینی چاہیے۔ اس سٹیج میں ٹائپ 2 شوگر میں کڑوی چیزیں قدرے احتیاط سے ان کو دینی چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں کڑوی چیزوں کا مرکب جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ۔ لیکن ان کی گرمی اور خشکی کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو
یہ چاہیے کہ ان کو جو جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی روغن کدو کا استعمال کیا جائے، صفوف میدا اور قدرتی انسولین جو ہے، اور جس طرح ہے جن میں پھلوں میں ہے وہ پھلوں کے ارکیات وغیرہ استعمال کراتے ہیں، اور پھلوں میں ایسے پھل وغیرہ ان کو استعمال کرنے چاہیے۔ تو آگے آ جاتی ہے ٹائپ 3 شوگر۔ اچھا، یہ جو ٹائپ 3 شوگر ہے یہ اولڈ ایج شوگر ہے، یعنی بڑوں کو زیادہ ہوتی ہے، یعنی ٹائپ 2 جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ٹائپ 3 میں۔ اور یہ ٹائپ 3 شوگر یعنی اس وقت ہوتی ہے جب ٹائپ 2 کے مریض علاج نہیں کرواتے تو ان کی جو آگے پھر بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ان میں جو خشکی بے پناہ ہو جاتی ہے جسم میں، اور ایسے مریضوں کو جب جسم میں خشکی بے پناہ ہو جاتی ہے تو جلد میں خشکی آ جاتی ہے، تو خشکی کی وجہ سے وہ گینگرین وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور زخم ایسے ہو جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے ٹائپ 3 میں۔ اور ٹائپ 3 کے لوگوں میں یادداشت کی خرابی ہو جاتی ہے، اور ان کا خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور خون کے گاڑھا پن ہونے کی وجہ سے جب دل ان کا خون سرکولیٹ پوری باڈی میں نہیں کر پاتا، تو دماغ کی طرف ان کے جو خون کی روانگی ہے بتدریج وہ نہیں ہوتی جو ایک صحت مند انسان کی ہونی چاہیے، تو پھر وہ بھولنے لگتے ہیں، ان کو یادداشت کی کمی آ جاتی ہے، یا وہ نزدیک کی چیزیں تو بھول رہے ہوتے ہیں، اور پرانی چیزیں جو ان کو یاد آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو انزائمز کہتے ہیں، جو بائیں ان کو پرانی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ انزائم ٹائپ 2 شوگر کے ساتھ ہوں تو ٹائپ 3 میں کی طرف ان کو اس ٹائپ 3 شوگر میں بے پناہ ضروری ہے۔ روغن کدو کی خاصیت ہے کہ وہ دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اور ٹائپ 3 شوگر کا جو علاج ایک اور بھی ہے کہ ککر کے تازہ پھول، ککر کے تازہ پھول آدھا کلو، اور اس میں اخروٹ کا تیل۔ اچھا ہاں، اس میں بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر مریض ہے اپنا امیر آدمی تو ککر کے تازہ پھول خالص اخروٹ کے تلوں میں وہ جلا لے، خالص اخروٹ کے تلوں میں جلا کے اس کے سر کی مالش کریں۔ اگر عام آدمی ہے مریض تو، اور سردیاں ہیں، تو ککر کے تازہ پھول تلوں کے تیل میں جلا کے اس کی وہ مالش کرے۔ لیکن اگر وہ یعنی گرمی کے تازہ پھول سرسوں کے تیل میں جلا کے اس کے سر کی مالش کریں، تو یہ اس کے لیے شوگر کے ٹائپ 3 کی شوگر کے مریضوں کے لیے بے پناہ فائدہ مند ہے۔ اور ٹائپ 3 کے شوگر کے مریضوں کے لیے اگر میں بات کروں تو ایک اور چیز ہے وہ دینی ہے، جو ہلدی اور کچور، ہلدی اور کچور، یہ دونوں برابر وزن مکس کر کے جو ہے آپ رکھ لیں صفوف، اور آدھا چمچ ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ سونف ڈال کے اس کو اچھی طرح پکائیں۔ 1.5 گلاس دودھ ہو تو اس میں ایک چمچ سونف کے ڈال کے اچھی طرح پکانے کے بعد جب ایک گلاس رہ جائے تو ہلدی اور کچور ایک چمچ کے ساتھ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز بے اپنا فائدہ مند چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھیں میری بات سنیں کہ اب میں آگے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لبلبا انسان کی تمام سرگرمیاں، لبلبا کیا ہے اور لبلبا کس طرح ہمارے یعنی نظام کو متاثر کرتا ہے؟ تو انسان کی جو تمام تر سرگرمیاں ہیں وہ نظام سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہم خوراک لیتے ہیں تو وہ مناسب مقدار میں ہضم ہو رہی ہے، جب ہم خوراک لیتے ہیں تو جو مناسب مقدار میں ہضم ہو رہی ہوتی ہے، تو لبلبا انسانی جسم کا ایک ایسا عضو ہے، یعنی اہم عضو ہے، اور پیٹ میں بائیں جانب جگر کے قریب اور سینے کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ لبلبا چھوٹی آنت اور پتا سے منسلک ہوتا ہے، اور بناوٹ کے اعتبار سے ایک مچھلی کی مانند ہے۔ یہ تقریباً 7 انچ موٹا، لمبا اور 1.5 انچ چوڑا ہوتا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 98 گرام تک ہوتا ہے۔ لبلبے کا بنیادی مقصد انزائمز کی تیاری ہے۔ انزائمز ہمارے جسم میں داخل ہونے والے کھانے کو غذائی اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں، اور ہم جب ایسا کھانا کھاتے ہیں جس میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو لبلبا ایسے انزائم تیار کرنے لگ جاتا ہے جو اس پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کو ختم کر کے ہمارے کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اگر ہم آسان الفاظ میں یہ بات کہیں کہ ہمارا کھانا اس وقت ہضم ہوگا جب ہمارا لبلبا مکمل طور پر کام کر رہا ہوگا۔
लबलबा के अंदर जो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं जो कि इंसुलिन नामी हार्मोन खारिज करते हैं, अगर किसी वजह से इंसुलिन की कमी हो जाए तो इंसान शुगर यानी ज़ियाबितस के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इंसुलिन खून में शक्कर की मिकदार को कम करती है, और जबकि लबलबे में तैयार होने वाला हार्मोन ग्लूकोन खून में शक्कर कम होने पर इसकी मिकदार को बढ़ाता है। ये हार्मोन लबलबा के अल्फा खुलियों में पैदा होता है और ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में तब्दील करता है और मजीद शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करता है। लबलबे में दो किस्म की रतूबतें होती हैं, एक होता है रतूबत खमीर, रस हाजमा खमीर होता है जो नशास्ता प्रोटीन चिकनाई वाली खुराक को हजम करने में अहम किरदार अदा करता है। लबलबे में तकरीबन 10 लाख खुलियात होते हैं जो गुच्छे की शक्ल में होते हैं, इन्हें लैंग्रियान आइलेट्स कहा जाता है। ये खास किस्म का रस तैयार करते हैं जो इंसुलिन कहा जाता है। हम अक्सर लबलबे की जो सोजिश को आम बीमारी ख्याल करते हैं, और यह मर्ज अमूमन इस वक्त लाक होता है जब लबलबे से खारिज होने वाले हाजमे के हार्मोन खुराक पर अमल करने की बजाय लबलबे पर ही अमल करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो लबलबा अपने दीगर काम जो है अंजाम देने से कासिर हो जाता है, और इसी अमल से लबलबे के खुलियात सोजश ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे ज़ियाबितस का मर्ज लाक हो जाता है। अच्छा, ऐसा किन को होता है, लबलबे का मुतासर किन लोगों को होता है? जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, इनमें पेंक्रियाटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। जो सिगरेट पीने वाले अफराद में तवील दुरानिया का पेंक्रियाटाइटिस जो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जो सिगरेट नहीं पीते वहां सिगरेट नोशी जो है बंद करने से यह खतरा आधा रह जाता है। अच्छा, मोटापे में ये पेंक्रियाटाइटिस खतरा बढ़ जाता है। पित्ते की पत्थरी, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, ट्राइग्लिसराइड जरूरत से ज्यादा खाना, हाइपोटॉक्सी ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एंटी जो पेन किलर का मुसलसल इस्तेमाल और खुराक में बेअतदाली जो है ये सबब बनते हैं। इसके अलावा पेंडिस का फट जाना, कीमियाई अमल, बैक्टीरिया का हमला, जिगर का फोड़ा, जिगर का प्रॉब्लम, हेपाटाइटिस, जिगर की कमजोरी, जिगर की गर्मी खुश्की की वजह से, मिर्च मसाले बेतहाशा इस्तेमाल करने से, ये तमाम तर वजूहात जो है वो होती हैं। और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल ये भी शुगर का बायस बनता है। और गैर मेयारी कुकिंग ऑयल इसका सबसे अहम जुज्व है शुगर के लिए। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है जो करनी है, यकदम कोई टेंशन आ जाए, यकदम कोई ऐसी परेशानी आ जाए, या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कैफियत हो जाए, तो ये भी शुगर का बायस बनती है। एक सवाल अक्सर जो हम लोग हमसे किया जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत क्या है? टाइप 2 शुगर होने से पहले हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं, या यूं कि हम जो खुराक में बेतदाली करते हैं उनकी वजह से कुछ अलामतें या तब्दीलियां हमारे जिस्म में होना शुरू हो जाती हैं। और ये क्या होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस? जिस तरह मैंने बताया कि इंसुलिन जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल हार्मोन है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो है शुगर हमारे ब्लड में आ जाती है, और ब्लड में शुगर बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज है उसको सिग्नल मिलता है, और एक हार्मोन वो इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन हमारे जिस्म के सेल्स को जाकर मैसेज देता है और ग्लूकोज को जज़ब कर लेता है। इंसुलिन ग्लूकोज के अलावा हमारे फैट और प्रोटीन को भी हजम करने में मदद देता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? जब हमारे सेल्स को सिग्नल मिलता है और वो ग्लूकोज के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं, और ग्लूकोज अंदर चला जाता है, जिससे हमारे ब्लड में शुगर कम हो रही है और हमारे सेल्स को ग्लूकोज मिल जाती है ताकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे सके। जब किसी वजह से ये सेल्स ग्लूकोज को इग्नोर कर देते हैं तो या इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस किन लोगों को खतरा है? अगर किसी फैमिली में या आपके वालिदैन में से किसी को है। बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो तो भी खतरा है। अगर पॉलीसिस्ट ओवरीज का मसला है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है। अगर मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो इसको जो लो करने की मेडिसिन आप मुसलसल ले रहे हैं तो इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा है। या आप कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं वो मुसलसल आपका ज्यादा रहता है, और अगर गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो है आपको कम हो रहा है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा मौजूद है। अगर आप वर्जिश नहीं करते तो ये भी खतरा है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा है। अगर कोई मुसलसल आपको ज़हनी टेंशन है, ज़हनी प्रॉब्लम है, तो भी ये अलामत है। अगर ये अलामत तो हमारे जिस्म के जो फैटी एसिड की मिकदार वो बढ़ जाती है,
پھر جب بار بار ان کو ہارمون انسولین سیلز کو سگنل دیتی ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو سیلز ہیں جو گلوکوز کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں وہ بے حس ہو جاتے ہیں، اور یوں کہیے کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بار بار اس پیغام کو موصول کریں، یا ان میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ گلوکوز کو اپنے اندر جذب کریں، اور یوں وہ اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں اور بے حس ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم کہیں گے انسولین ریزسٹنس ہو گئی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بڑا ہوا پیٹ، موٹاپا ہمارا، یہ بھی انسولین ریزسٹنس کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو بتا دیجئے، میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن کچھ میرے گیسٹ آ گئے ہیں تو اس لیے میں معذرت خواہوں کرنا، اس کے متعلق اگر ذکر ہوا موقع ملا تو کل انشاءاللہ اس بات پہ بات کریں۔